بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے، اور وہ کیوں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا سرکش جنوں اور انسانوں سے، اور میں نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فنیٹک ہے، نہیں، اس میں سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی آیا کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جو انسٹرومنٹس یوز کر کے حق بات کو حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا بلکہ انسان اپنی مرضی سے اپنی دوزخ کما رہا ہوگا، اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں کثرت کے ساتھ جنوں اور انسان دوزخ میں جا رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام، تن جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی۔ یہ ریشو پروپورشن ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا، اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا، کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی۔ لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ 1 جنتی میں ہی ہوں گا۔ اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہوں کہ جی میں 1 گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے گی، یہ 1 ہی چلانی ہے، سارے اٹھ کے بھاگیں گے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں، حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لگ پتہ جائے گا۔ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا جاگ اٹھے گا۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی تو یہ تھی۔ تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پش ڈال دیا تھا نا، آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے، تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے، کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 10۔ یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا۔ کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی، عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر۔ یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے، جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر و اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت والا دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے،
کہیں گے ہاں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے دیا. او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں, سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23 میں, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے, بے شک اللہ بے پرواہ ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, نہیں, پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ, اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے, وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, اس مسئلے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے, وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے, اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں, یا لوگ حرام خوریاں کریں, یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں, یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں, زبان جل جائے گی. حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے, اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا. تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا. تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا, ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے, اختیار ہے, تمہاری مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی, اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا. اب تمہاری مرضی ہے, زبردستی وہ نہیں کرے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی. یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا, ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں, ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ, اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور ان میں تکبر نہیں ہوتا, اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر.